بسم الله الرحمن الرحيم. کہ آج دنیا کا ہر انسان ہم دیکھتے ہیں، مختلف نیوز اور اخبار اور ٹی وی چینلز میں بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایک بے چینی کا عالم ہے اور دنیا بڑی تیزی کے ساتھ تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے، اور دنیا مختلف ابتلاؤں کے زد میں اس وقت جو ہے وہ دوچار ہو رہی ہے. تو اس کی کیا وجوہات ہیں اور ان ابتلاؤں سے اور ان تباہیوں سے بچنے کا کیا راستہ ہے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ تفصیل بتائیں. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ واضح طور پہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے انسان کو، جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے لِيَعْبُدُونَ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جب ہم نے انسان کو اس غرض کے لیے پیدا کیا ہے تو ہم نے یہ بھی اس کو بتا دیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ہم نے اس کی فطرت میں، اس کی روح میں، اس کے نفس میں، اس کے وجدان میں یہ ودیت کر دیا ہے کہ فجور کہاں ہیں، گناہ، فسق و فجور اور پاپ کہاں ہیں اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. یہ دونوں باتیں ہم نے اس کو اچھی طرح سے سمجھا دی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ انسان بے چین کیوں ہوتا ہے، یہ بے چینی کیوں ہے، یہ پریشانی کیوں ہے. بات یہ ہے کہ جب ایک انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے، اس کی روح اس کو جھنجھوڑ رہی ہوتی ہے، اس کا نفس اس کو جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے ایک آدمی چوری کرتا ہے یا کوئی اور گناہ کرتا ہے، وہ پولیس کے ڈر سے اگر پولیس نہ بھی پکڑے تو وہ اتنا خوف زدہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ وہ ڈرا سا پھر رہا ہوتا ہے. یہ تو ایک بات ہوئی. چلیں ایک مثبت پہلو لیتے ہیں. انسان جو ہر انسان ہے، انسان عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے اور یہ اس کی بنیادی غرض ہے. جب ایک انسان اپنی اس بنیادی غرض کو پورا نہیں کر رہا ہوتا، اپنی ڈیوٹی نہیں پوری دے رہا ہوتا، تب بھی اس کا نفس اسے ڈرا رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک ٹیچر ہے، وہ کسی اسکول میں پڑھاتا ہے، بغیر اجازت لیے ہوئے وہ اسکول سے کہیں باہر چلا جاتا ہے. اس کو اس کا نفس ڈرا رہا ہوگا کہ تو اپنی ڈیوٹی کو پوری طرح ادا نہیں کر رہا ہے، اس وجہ سے وہ ڈر رہا ہوگا. آج کا انسان کیوں ڈرتا ہے، کیوں بے چین ہے؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا وہ مقصد وہ پورا نہیں کر رہا. اور جب وہ بے چین ہوتا ہے، اس کی روح اس کو بے چین کرتی ہے، اس کا نفس اس کو بے چین کرتا ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ جو دینی رجحان کا انسان نہیں ہوتا وہ پھر شراب پیے گا، وہ نشے استعمال کرے گا، وہ ڈرگس لے گا، وہ اور ایسے طریقے اختیار کرے گا کہ اس کو چین آئے. ابھی ایک پروگرام میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا تو اس نے بتایا کہ آج 90% انسان آرام سے سو بھی نہیں سکتے ہیں، سونے کے لیے بھی ان کو کوئی نہ کوئی دوا لینی پڑتی ہے. تو یہ آج کی بے چینی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ایک انسان اس غرض کو پورا نہیں کر رہا جس غرض اور مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں بھیجا تھا. ایک بات. دوسری بات، اب انسان آہستہ آہستہ وہ گناہوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے اور اپنی جو روح اور نفس کی آواز ہے فجورہا و تقواہا کی بات سننے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے وہ گناہوں میں دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے. اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ جب یہ گناہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک مامور کو بھیجتا ہے، اور ہمارے عقیدے کے مطابق عصر حاضر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مہدی موعود، مسیح موعود، مسیح کرشن اور موعود اقوام عالم بنا کے بھیجا. آپ نے دنیا کو ایک پیغام دیا، دنیا کو سمجھایا، مگر اس سے ساتھ ساتھ تکذیب، آپ کو جھٹلانے کا جو طریقہ تھا وہ بھی بڑھتا چلا گیا. آپ ایک محدود عمر لے کے آئے تھے، وہ ختم ہو گئی. 26 مئی 1908 کو آپ کی وفات ہو گئی. اس کے بعد خلافت کا سلسلہ شروع ہوا اور انسان کو تنبیہ کرنے کا اور اس کو خبردار کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے. مگر موجودہ زمانے کی سب سے بڑی مصیبت اور خرابی یہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ کہف میں فرمایا
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کی آیات کو پڑھنے کا حکم دیا۔ اس میں وہ کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّ یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ یہ یاجوج اور ماجوج دنیا میں بہت بڑا فساد کرنے والے ہیں۔ مفسدون، جتنے گناہ، جتنی خرابیاں یاجوج ماجوج نے آج دنیا میں پھیلائی ہیں، ماضی میں کبھی یہ چیزیں نہیں پھیلائی گئیں، اور اتنا انہوں نے آگے بڑھا دیا ان سارے معاملات کو، یہ یاجوج ماجوج، کہ ہر جگہ ان کا فساد، گناہوں میں انہوں نے آگے بڑھ گئے یہ سب سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ پہ جو ایک عقیدہ تھا اس کو انہوں نے ختم کر دیا۔ مثال کے طور پہ ایک انہی یاجوج ماجوج کے ایک حصے نے کہا کہ اللہ ہے ہی نہیں، وہ الہاد کی طرف چلے گئے، جیسے روس ہے اور اس کے اتحادی ہیں۔ ایک دوسرا ہے وہ گروہ ماجوج کا، یاجوج کا دوسرا حصہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے اللہ اگر ہیں بھی تو وہ 3 ہیں، اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، اور اس کی وجہ سے ایک انسان اپنے پیدا کرنے والے کو ہی بھول گیا، اور اپنے مقصد حیات تو ایک طرف رہا، اللہ تعالیٰ پہ ہی تمسخر اڑانے لگ پڑا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ایک بات کہی، اور پھر یہ یاجوج ماجوج کے کھل جانے کا ذکر یہ سارے کے سارے مسلمان علماء بھی کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتا ہے کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون، کہ یہ دیکھ لو یاجوج ماجوج کیسے دنیا میں پھر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کے فساد کے وقت قرآن مجید نے ایک بات اور سکھائی، وہ یہ کہ جس قوم نے یاجوج ماجوج کو دیکھا وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ ذکر کرتا ہے کہ انہوں نے ذوالقرنین سے یہ فریاد کی تھی، اے ذوالقرنین ہمیں یاجوج ماجوج کے فتنوں سے بچانے کے لیے ہمارے لیے کوئی تو ایک روک بنا دے، صد بنا دے۔ اور وہ صد یاجوج ماجوج نے بنائی۔ اس نے کہا یہ ایک وقت تو کام دے گی، اس کے بعد یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ عصر حاضر میں مسیل ذوالقرنین سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام، آج یاجوج ماجوج کے فتنوں سے اگر بچا جا سکتا ہے تو وہ عصر حاضر کے مسیل ذوالقرنین جو اس زمانے کے ذوالقرنین ہیں ان کے پیچھے اور ان کی اتباع اور ان کی پیروی کرنی ہوگی۔ ایک عجیب بات یہاں نظر آتی ہے کہ پہلے ذوالقرنین نے تو ایک دیوار اور ایک روک اور ایک صد بنا دی تھی، مگر یہ دوسرے ذوالقرنین جو حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کہا ہے، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے الدار بنایا، اور یہ کہا انی احافظ کل من فی الدار، کہ ہر وہ جو تیرے دار میں رہے گا وہ دنیا کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اور حضور نے فرمایا اس دار سے مراد کشتی نوح میں حضور فرماتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ میرے یہ اینٹ پتھروں اور خشتوں کو یہ گارے کے بنے ہوئے دیوار ہی مراد ہے، بلکہ اس سے مراد وہ روحانی گھر ہیں جو دنیا میں کہیں بھی احمدی میرے پیروی کی وجہ سے بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس تکلیف سے بچائے گا، ان دکھ سے بچائے گا۔ یہ وہ روحانی گھر ہے جو آج بنائے گا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی فرمایا کہ دیکھو یہ جو 2 بڑی طاقتوں کے فتنے ہیں نا، آپ نے جو کہا کہ ایک عالمی تباہی کی طرف جا رہا ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، کہ اے دونوں بڑی بڑی طاقتوں، اور حضور فرماتے ہیں اس سے مراد روس اور امریکہ اور ان کے حلفاء، ہم تمہارے لیے فارغ ہو رہے ہیں۔ فارغ ہونے کا مراد یہ ہے کہ تم کو مہلت دی جا رہی ہے، شاید ابھی توبہ کر لو، ابھی توبہ کر لو، ابھی توبہ کر لو، ابھی تم اس طرف آ جاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ دیکھو توبہ کرو، خدا غضب میں دھیما ہے۔ اب لفظ دھیما اور فارغ ہونا یہ مترادف مضمون بیان کر رہے ہیں یہاں پہ کہ یاجوج ماجوج کے فساد سے بچنے کے لیے ان لوگوں کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام عصر حاضر کے ذوالقرنین کے پیچھے آنا پڑے گا اور توبہ کرنی پڑے گی، تبھی یہ لوگ بچائے جائیں گے۔ اب رہا جہاں تک جماعت کے افراد کا تعلق ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان نصیحت کرتے ہوئے فرمایا آگ ہے پر آگ سے وہ سب بچائے جائیں گے جو رکھتے ہیں خدائے ذوالعجائب سے پیار، جو اللہ تعالیٰ سے پیار رکھتے ہیں، جو خدا تعالیٰ سے پیار رکھتے ہیں،
وہ اس مصیبت سے بچائے جائیں گے، ان آفات سے بچائے جائیں گے۔ تو خلاصۃ الکلام جو آپ نے بات شروع کی اور سوال کیا کہ دنیا کا بے چینی کا واحد حل یہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف آئیں، معمور زمانہ کی آواز کو سنیں، جو وہ کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے چلیں، جو عصر حاضر میں خلیفۃ المسیح ایض اللہ تعالیٰ بن عزیز فرما رہے ہیں اس کی طرف چلیں۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں کبریا اور تکبر میں اتنا آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ یہ باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ قرآن مجید نے مثالیں دے دے کے بتایا کہ دیکھو اس سے پہلے بھی قومیں گزری ہیں، نوح کا زمانہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کیا۔ پھر یہ لوط علیہ السلام کا زمانہ تمہارے سامنے ہے، امورا اور صدوم کے حالات تمہارے سامنے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جھٹکے میں ختم کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے بتایا دیکھو ارم قوم ایک گزری ہے، وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ ان جیسا دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ ایسے ایسے فرعون من فتح جیسے بھی اس دنیا میں گزرے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ میرے لیے محل بناؤ، میرے لیے بہت اونچا محل بناؤ تاکہ وہاں چڑھ کے میں موسیٰ کے خدا کو دیکھوں۔ ان کو تو محل پہ خدا نہیں ملا، لیکن ملا تو صرف پانی کے ایک گوتے میں۔ جب وہ ڈوبنے لگے تو وہاں وہ کہتا ہے کہ میں بنی اسرائیل کے اس خدا پہ ایمان لاتا ہوں جس پہ وہ ایمان لائے ہیں۔ تو یہ ایک انتظار اور مہلت کا عرصہ ہے جس میں سے دنیا گزر رہی ہے۔ ان کو یہ سوچنا چاہیے کل کو انجام وہی ہوگا جو پہلے انبیاء کے زمانہ میں تکذیب کرنے والوں، گناہوں میں بڑھنے والا کا ہوا، اور اس کی طرف یہ دنیا بڑھ رہی ہے۔ قبل اس کے کہ وہ دن آئیں، اور جیسے حضرت مسیح صاحب فرماتے ہیں توبہ کرو خدا غضب میں دھیما ہے، اس دھیما پن سے فائدہ اٹھائیں، ورنہ وہ دن جب آئیں گے تو پھر ایک انسان کو سنبھلنا مشکل ہو جائے گا، نہ صرف اس دنیا میں، مرنے کے بعد پھر وہ سلسلہ آگے جاری رہے گا۔